لیکن اس تمام گفتگو کے بعد جو قراردادیں اس اجتماع کی طرف سے منظور ہونی چاہیے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان کو منظور کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب وزیر خزانہ اور جناب اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر. یہ پہلی قرارداد ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے جس میں حکومت پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 5 سال کی مدت میں ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے غیر سودی اسلامی نظام معیشت قائم کرے. پاکستان کے ہر دستور میں یہ بات درج تھی کہ ربا کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا. اس موقع پر محترم وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے دائر کی ہوئی اپیلیں واپس لی جا رہی ہیں اور وفاقی شرعی عدالت کے حالیہ فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ملک سے سود ختم کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے گا. ہر مکتب فکر کے علماء کرام، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کو اس کام میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس اہم کام کے لیے ایسے فوری اقدامات اٹھائے جائیں جن سے اس مقصد کی طرف بامانہ پیش رفت واضح طور پر نظر آئے. دوسری قرارداد ہے کہ یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اگرچہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جن پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے اپیلیں دائر کی تھیں انہوں نے ابھی تک وہ اپیلیں واپس نہیں لی، اور ان میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں جو سود لیا اور دیا جاتا ہے وہ ربا کی تعریف میں نہیں آتا. حالانکہ یہی وہ موقف ہے جو 3 مرتبہ اعلی عدالتوں نے مستحکم دلائل کے ساتھ مکمل طور پر رد کر دیا ہے. پہلے یہ مسئلہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر بحث آیا. سن 1991 میں اس نے حکومت کو سود ختم کرنے کی ہدایت کی. پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ نے میں یہ اپیل 8 سال زیر التوا رہی اور آخرکار اس نے بھی سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے ضخیم فیصلہ دیا جس میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا. اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور بینچ کو توڑ کر ایک نئی بینچ بنائی گئی جس نے یہ مسئلہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، جہاں وہ 20 سال تک پڑا رہا. اب 2022 میں اس عدالت نے بھی تفصیلی سماعت کے بعد وہی فیصلہ دیا جو اس سے پہلے 2 اعلی عدالتیں دے چکی ہیں. اس طرح یہ 3 اعلی عدالتوں کا متفقہ فیصلہ ہے جو قرآنی احکام کے عین مطابق ہے. اب اس کے خلاف ایک بار پھر اپیل دائر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس متفقہ فیصلے کو 31 سال کی جد و جہد کے بعد پھر غیر معینہ مدت کے لیے سرد خانے میں ڈالنے کا بہانہ بنایا جائے. لہذا یہ نمائندہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع ان پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرح وہ بھی اپنی اپیلیں فوراً واپس لے کر اپنے نظام کو سود سے پاک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ٹھاننے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. یہاں میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب جو پہلے گزشتہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے تمام بینکرز کا ایک اجتماع اسٹیٹ بینک میں بلایا تھا اور اس میں یہ بات رکھی گئی تھی اور اس کے تمام شبہات اور اشکالات کا ہم نے جواب بھی دیا تھا اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کوئی بات وضاحت طلب ہے تو اس وضاحت کو بجائے اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ سے طے کرانے کے خود وفاقی شرعی عدالت میں ریویو داخل کیا جا سکتا ہے اور اس وضاحت کو وہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بات تقریباً سب کے اتفاق سے طے ہو گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ ابھی تک پرائیویٹ بینکوں نے اپنی اپیلیں واپس نہیں لی اور وفاقی شرعی عدالت کی طرف رجوع نہیں کیا.
اگر انہوں نے یہ اپیلیں واپس نہ لیں تو یہ اجتماع عوام سے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ ایسے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ٹھاننے کا کم سے کم نتیجہ ہوگا۔ تیسری قرارداد، تمام مکاتب فکر کے علماء اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خوشائند اعلان کے مطابق مقررہ مدت میں ملک کو سودی نظام سے نجات دلانے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات کا آغاز کرے۔ اس کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں۔ نمبر 1، وزارت خزانہ میں فوری طور پر غیر سودی نظام قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ڈویژن اور اس کے تحت ایک مؤثر ٹاسک فورس قائم کی جائے جو اس اہم کام کے لیے ایک عملی نقشہ تیار کر کے مرحلہ وار سود کا خاتمہ کرنے کی مجاز ہو۔ اب تک اس کام کے لیے مختلف زمانوں میں 8 کمیشن اور کمیٹیاں قائم ہو چکی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ آن ایلیمنیشن آف ربا فرام دی اکانومی 1978 and 2006۔ نمبر 3، رپورٹ آن بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بائی دی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی جون 1992۔ Report of Commission for Transformation of the Financial System, August 2001. Report of the Task Force of Ministry of Law, Justice and Human Rights, 2002. Report of the Task Force of Ministry of Finance to propose measures to convert government borrowings into project-related financing according to Sharia, June 2002. Number 7, the report of Self-Reliance Commission, prepared under the Ministry of Planning, 1991. 8वीं, report of Steering Committee for the Promotion of Islamic Banking in Pakistan, December 2015. इस तफसील से मालूम होता है कि सन 1978 से सन 2015 तक मुख्तलिफ इदारों ने इस मौजू पर तफसीली गौर खोज करके ज़ख़ीम रिपोर्टें तैयार की हैं। ये तमाम कमीशन और कमेटियां उलमाए किराम और मालियाती माहिरीन पर मुश्तमिल थी और सबका मुत्तफ़क़ा नुक्ता यह था कि मुल्क से सूद का खात्मा काबिल अमल है और उनमें इस काम का तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया था, लेकिन उनका काम सिफारिशात पेश करने की हद तक महदूद था। अब किसी मजीद सिफारिशी कमेटी या सिफारिशी कमीशन की हरगिज़ जरूरत नहीं है। इसके बजाय ऐसी बाइख्तियार टास्क फोर्स की जरूरत है जो इन सिफारिशात को अमली तौर पर नाफिज करने का इख्तियार रखती हो। नंबर 2, बाद सूबों में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिनमें इनफरादी या महाजनी कर्जों पर सूद की ममानात की गई है। यह कवानीन पूरे मुल्क में नाफिज कर दिए जाएं। नंबर 3, बाद इदारे ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर सूद से पाक करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। मसलन NIT यूनिट, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पेंशन फंड, सेविंग फंड्स और कंज्यूमर फाइनेंस के दूसरे शोबे, उनको बिला ताखीर फौरन सूद से पाक किया जाए। कुरान करीम ने फरमाया है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। इस आयत के मुताबिक सूद का असल मुतबादिल बै है, लेकिन मौजूदा कवानीन बैंकों और मालियाती इदारों को बराह रास्त बै और तिजारत से मना करते हैं। इन कवानीन पर नजरसानी करके बैंकों और मालियाती इदारों से ये पाबंदी उठाई जाए। यहाँ मैं भी ये भी अर्ज कर दूं कि हम यकीनन ये बात समझते हैं कि ये एक बड़ा ज़ख़ीम काम है और मरहलावार अदा होगा, लेकिन तदरीज वही काबिल कबूल होती है जिसमें मरहले तय हों कि फला मरहले तक हम ये काम करेंगे, उसके बाद फला मरहले तक ये काम करेंगे। इस तरह वो अगर तनफीज का यह अमल किया जाए, और चूंकि इससे पहले मुतबादिल सिस्टम जारी था, मुतवाजिन यानी मुतवाजी सिस्टम जारी था, पैरेलल सिस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम, तो इस वास्ते बाज़ जगह इस्लामी बैंकों को कुछ कंप्रोमाइजेस भी करने पड़े। लेकिन जब पूरी मुल्की सतह पर यह काम हो तो उसमें इन कंप्रोमाइजेस के बजाय उनको सही माना में इस्लामी रूह के मुताबिक उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। यानी हमारी अब तक जो इकॉनमी है वो डेट बेस्ड इकॉनमी है। इस्लाम का असल तरीका यह है
کہ وہ اکویٹی بیسڈ اکانومی ہو، اس کی طرف پیش قدمی کرنی ضروری ہے۔ یہ آخر چوتھی قرارداد یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبہم الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس دفعہ کو عملی طور پر مؤثر بنانے کے لیے دفعہ 203 کے ذریعے وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دی گئی تھی۔ ان دونوں عدالتوں میں علماء ججز کی شمولیت بھی ضروری تھی۔ تمام مکاتب فقہ کے علماء اور تاجر برادری کا یہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین ادارے تقریباً معطل پڑے ہوئے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت صرف 2 جج ہیں اور کوئی عالم دین اس میں شامل نہیں، جبکہ شروع میں یہ عدالت 7 ججوں پر مشتمل تھی، جن میں 30 جج علماء دین تھے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ عرصہ دراز سے تقریباً معطل ہے۔ بہت سے اہم مقدمات سال ہر سال سے زیر التوا ہیں اور بینچ کا اجلاس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لہذا اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کو فعال بنایا جائے اور ان کی خالی جگہوں کو علماء سے پر کیا جائے۔ یہ آخری قرارداد ہے جو اگرچہ براہ راست سود سے متعلق نہیں ہے لیکن اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ اجتماع پچھلی حکومت میں منظور کیے ہوئے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اسے شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ جن لوگوں میں مرد اور عورت دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام دینا بے شک ضروری ہے، لیکن ان کی صنف یعنی سیکس کا تعین ایک خالص حیاتیاتی بایولوجیکل معاملہ ہے اور شریعت نے بھی اس کو طبی اصولوں پر چھوڑا ہے۔ اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ایک شخص کو جو طبی اعتبار سے مرد ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر عورت قرار دیا جائے، یا جو شخص طبی اعتبار سے عورت ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر مرد تصور کیا جائے۔ ٹرانسجینڈر کی اصطلاح اسی غیر معقول اور غیر شرعی تصور پر مبنی ہے، اس لیے اس ایکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق اس ایکٹ میں فوری طور پر وہ ترمیمیں نافذ کی جائیں۔ ٹرانسجینڈر کی اسی غیر معقول اور غیر شرعی بنیاد پر جوائے لینڈ کے نام سے جو بدنام زمانہ فلم جاری کی گئی ہے وہ اسلامی اور پاکستانی اقدار کے یکساں خلاف ہے۔ اس کی نمائش پر پابندی کا جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وفاق اور دوسرے صوبوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پر پابندی عائد کریں۔ یہ 5 قراردادیں آپ حضرات کو منظور ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا، کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیمینار کے انعقاد میں انہوں نے بہت رہنما کا کردار ادا کیا ہے۔ عرصہ دراز سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے یہ خواہش تھی کہ تمام مکاتب فقہ کے علماء کسی اجماعی مسئلے پر متحد ہو کر ایک مستقل فورم ایسا بنائے جہاں پر اجماعی مسائل پر غور کر کے اس کے بارے میں قراردادیں طے کر سکیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے فرمایا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے سود کے سلسلے میں، تو ان کی یہ تجویز پر ہی میں نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے متعلق کریں۔ شکر دے اور مولانا صاحب الدرال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم۔ گرامی قدر میر مجلس جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے نہایت قابل احترام جناب اسحاق ڈار صاحب
وفاقی وزیر خزانہ پاکستان، اسٹیج پر موجود اکابرین امت اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے انتہائی محترم اور ذمہ دار شرکاء، آج کا یہ سیمینار جس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اس ضرورت کے تحت کہ جب وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے اور سود سے پاک معیشت کو ملک میں نافذ العمل کرنے کا فیصلہ صادر کیا، میں نے وزیر اعظم پاکستان سے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے گفتگو کی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان جو حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، ان کی طرف سے دائر کردہ اپیلوں کو واپس لینے کے لیے مطالبہ کیا۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کا، اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے جب پریس کانفرنس میں اپیلیں واپس لینے کا اعلان کیا تو مجھے اس بات پر خوشی بھی ہے اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ پریس کانفرنس سے سیدھے میرے غریب خانے بھی تشریف لائے بما گلدستے کے، اور بجائے اس کے کہ میں ان کو مبارکباد دیتا، انہوں نے مجھے اس پر مبارکباد دی، اور پھر اپنے الفاظ میں انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہیں، آج ہم اس جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنگو ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی اور ایک امید بنائی، اور بقول مولانا صاحب کے کہ حکومت ٹریک پہ آ گئی۔ اب ٹریک پہ آنے کے بعد اس کو چلانا بھی تو ہے۔ تو یہ جو آج کا سیمینار ہے، یہ در حقیقت حکومت کو اب آگے چلانے کے لیے قومی اور اجتماعی طور پر ہم نے ایک محنت کرنی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے ایک تجویز تو یہ کہ صرف علماء کرام ہوں، تمام مکاتب فکر کے ہوں۔ سو علماء کرام تو اول دن سے قرآن و سنت کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں اس میں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی ابہام ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، کاروباری طبقہ، تاجر برادری، وہ بھی اس سیمینار کا بنیادی حصہ بنے اور ان کی طرف سے بھی ایک میسج جائے کہ یہ مسئلہ صرف مذہبی لوگوں کا نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان پوری قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے اور ایک اسلامی ریاست کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب اس حوالے سے ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ قوم ایسے اقدامات میں کس طرح حکومت کو سپورٹ دینے اور ان کو طاقتور بنانے اور ان کو ہمت دلانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بہرحال یہاں ذکر کیا گیا، اور جب اسٹیٹ بینک کے قیام کا افتتاحی جلسہ تھا اور جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے،
کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو اسلامی تعلیمات پر مبنی رکھنے کی بات کی اور مغرب کا طرز معیشت کو انسانیت کی مشکلات کا سبب قرار دیا. سو آج ہم سمجھتے ہیں کہ تاخیر سے صحیح لیکن پاکستان کی بنیاد اور اساس، اسٹیٹ بینک کی بنیاد اور اساس میں ان اکابرین کی جو آراء ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور بانی پاکستان کی فکر کی روشنی میں بھی اس طرف مؤثر اقدامات کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں مشکل یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو حکومت میں آنے کا مطلب جیسے ہم نے منزل حاصل کر لی. میں اپنے سیاسی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست میں اقتدار میں آنا منزل نہیں ہے، یہ بھی منزل کی طرف آگے بڑھنے کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے. حکومت میں آپ آئے، اب اس وقت کا جو آپ کا حکومتی اثر رسوخ ہے اور وہ وسائل ہیں، آپ کس قدر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کچھ پتہ نہیں اگلی حکومت کس کی آتی ہے، وہ کیا تبدیلیاں لاتی ہیں، لیکن کچھ پالیسیاں جب آپ مؤثر انداز کے ساتھ نافذ کرتے ہیں وہ جگہ پکڑتی ہیں اور آئندہ حکومتیں بھی ان کو تسلسل دینے پر مجبور ہوتی ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، کتنے اہم قوانین، لیکن ایک ایسی گورنمنٹ آتی ہے کہ جس کے نزدیک ان پالیسیوں کا، ان قانون سازیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا فکری طور پر اس کے مخالف ہوتی ہے، وہ ان کو خاموش کر دیتی ہے، منجمد کر دیتی ہے. ہم آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی فیصلہ اگر آتا ہے اور وہ آئین اور قانون اور شریعت کا تقاضا ہے، ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمارے اعتقادات کا تقاضا ہے، وہ جمود اور انجماد کا شکار نہ ہو. اسے ہم نے تسلسل دینا ہے، اسے ہم نے آگے بڑھانا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے. ایک پارٹی، ایک فرد ہو سکتا ہے اگر وہ کہے کہ عوام کی حاکمیت، وہ بھلا اپنی بات کرے، لیکن میری ریاست کیا کہتی ہے؟ ریاست کی زبان میرا آئین ہے اور آئین کہتا ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہوگی. لہذا ہم ریاست کی زبان میں بات کریں گے، ہم کسی پارٹی یا گروہ کی زبان میں بات نہیں کریں گے. ہمارے لیے ریاست کی زبان حجت ہے، ہمارے لیے آئین کی زبان حجت ہے. اور جب میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا تو پھر یہ پاکستان کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے اور پاکستان کے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، اگر اس کا ایک پلر بھی اپنی حکومت کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا یہ اقدام غلط ہے تو اصلاح کی طرف